لاہوریوں کے لیے ابھی ہم بات کریں گے خاص طور پہ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کے بارے میں کہ ہر آئے روز کیوں ان کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے ریزن کیا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ معزز مہمان جو اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، جنرل سیکرٹری سبزی اور فروٹ منڈی بادامی باغ جناب صدام اطہر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ صدام صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ صدام صاحب، سب سے پہلے تو اس وقت جتنے بھی ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو آپ سے جاننا ہے کہ کیوں سبزیوں کی قیمتیں، خاص طور پہ ٹماٹر میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ وہ تو پہنچ میں نہیں آیا ایک عام آدمی کے، کیا ریزن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، گڈ مارننگ لاہور۔ بیسکلی ایسا ہے کہ اس وقت جو ٹماٹر کی قیمت میں جو یکدم اضافہ ہو گیا ہے، اس کی پیچھے ایک ریزن یہ ہے، جو پاکستان کی جو فصل تھی وہ سیلاب سے تباہ ہو گئی تھی اور ہم امپورٹ کر رہے تھے ایران سے اور افغانستان سے زیادہ، تقریباً 90% ہم افغانستان سے امپورٹ کر رہے تھے۔ تو حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک جو ہے کچھ کوئی معاملات ایسے درپیش آ گئے ملکی سطح پہ، جس وجہ سے وہ ایک جنگ، بھائی ہم پراؤڈلی کہتے ہیں ہماری افواج نے جوابی وار کیا ہے اور ان کو مزہ چکھایا ہے، انہوں نے جو چھیڑ خانی کی تھی، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ بارڈر انہوں نے بند کر دیا، جو تجارتی تعلقات کو انہوں نے بالکل بند کر دیا۔ اس وجہ سے کر نہیں سکتے تھے، جی بالکل، اور کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ اس وجہ سے یہ ہے کہ ہمارے جو پاکستان میں جو ٹماٹر آ رہا تھا، کھیرا آ رہا تھا، اس کے علاوہ سیب آ رہا تھا، انگور آ رہا تھا، انار آ رہا تھا، جی بالکل آ رہا تھا، وہ بند ہو گیا۔ اور یہاں تک کہ وہ ہمارے پیسوں سے ہم نے خریداری کی ہوئی تھی اور ہمارے آڑتیوں کا، ہمارے تاجروں کا، ہمارے امپورٹروں کا کروڑوں نہیں اربوں روپے کا اس وقت جو ہے نا وہ سبزی اور فروٹ وہاں پہ بارڈر کے اوپر پڑا ہے، جو اگر بارڈر نہیں کھلتا تو وہ اربوں روپیہ ہمارے جو ہے نا یہ امپورٹروں کا نقصان ہو جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر دیکھا جائے، اگر ملکی سطح پہ دیکھا جائے تو ہمارے سے زیادہ ان کا نقصان ہے۔ پاکستان سے گندم یہاں سے جاتی ہے، آٹا یہاں سے جاتا ہے، چینی یہاں سے جاتی ہے، اس کے علاوہ جو ہے یہاں سے چاول یہاں سے جاتے ہیں، دالیں یہاں سے جاتی ہیں، اور بے شمار ایسی آئٹمز ہیں جو پاکستان سے جاتی ہیں۔ وہاں پہ تو وہ ایک مینوفیکچرنگ نہیں ہے ان کی نا، کیونکہ وہ زرعی ملک نہیں ہے۔ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں صدام صاحب کہ ان کو الٹیمیٹلی اس کا زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا، 90% ان کو نقصان ہوگا، پاکستان کو نہیں ہوگا۔ پہلے بھی ان کو نقصان اٹھانا پڑا ہے، انہوں نے جو پاکستان کے ساتھ جو ایک شرارت کی تھی، اس شرارت کی ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ تو اگر وہ ہماری سبزیاں روک رہے ہیں تو آپ نے جتنی چیزیں گنوائی ہیں یہ تو ان کے بغیر تو گزارا ان کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ سبزیوں کی جگہ چلو ہم دالیں کھا کے گزارا کر لیں گے۔ ایسے ہی ایگزیکٹلی۔ اور دوسرے نمبر پہ اگر رہ گئی بات، اگر آپ نے جس طرح ٹماٹر کی بات کی ہے تو ہمیں صرف ایک 15 دن جو ہے نا یہ گزارا کرنا پڑے گا۔ 15 دن کے بعد ہمارے پاکستان کی سندھ کی فصل جو ہے وہ بالکل تیار ہو جائے گی اور پاکستان میں وافر مقدار میں انشاءاللہ وہ ٹماٹر موجود ہوگا۔ گڈ مارننگ لاہور میں آپ گارنٹی دے رہے ہیں سننے والوں کو؟ جی انشاءاللہ 15 دنوں میں۔ خواتین کو کہ ٹماٹر جو ہے صرف 15 دن 2 ہفتے آپ انتظار کیجئے، سستے بھی ہوں گے اور وافر ہوں گے، اور بقایا جو سبزیات ہیں وہ بھی انشاءاللہ اپنی مقررہ قیمتوں میں آ جائیں گی۔ تقریباً سمجھ لے کہ 15-20 دن کا ہی صرف یہ ٹائم ہے، کیونکہ دیکھیں ایک کوئی بھی بیج آپ لگاتے ہیں اس کا ایک پروسیس ہے کہ کتنی دیر میں وہ سبزی تیار ہوتی ہے۔ اس وقت وہ آپ یہ کہہ لیں کہ ایک کچی ہے یا اس کا پھول ابھی نکلے ہیں اور اس کو پھل آنے میں ایک ٹائم لگتا ہے، ایک ٹائم ٹنیور ہے کہ اتنے دنوں کی مطلب وہ فصل ہوتی ہے نا، اس مطابق جو ہے انشاءاللہ سیلاب سے جو فصلیں تباہ ہوئی تھی دوبارہ انہوں نے لگائی، دوبارہ کاشت کی، تو انشاءاللہ یہ 15 سے 20 دن کی گیم ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ یہاں پہ وافر مقدار میں آپ کو سبزیات اور فروٹس آپ کو یہاں پہ ملیں گے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے وہ آپ کی وجہ سے نہیں ہے؟ نہیں، ہماری وجہ سے نہیں، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کہہ لیں، کیونکہ سیلاب آ گیا، یہ قدرتی آفات ہیں، اس وجہ سے ہو گیا۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو بے شمار ہمارے ملک میں ہر سال ایک سیلاب آ جاتا ہے، چاہے وہ سیلاب چھوٹا ہو یا سیلاب بڑا ہو، اس وجہ سے فصلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ بیسیکلی جو فصلیں ہیں اس کو پانی کی نیڈ ہوتی ہے، جو دریاؤں کے کنارے۔ اچھا، سیلاب جب نہیں تھا نا تو ٹماٹر تب بھی ایک عام آدمی کی پہنچ سے دور تھا، خواتین نے ٹماٹر کی جگہ کچھ ادر آپشنز جو ہے نا ان پہ غور کرنا شروع کر دیا تھا۔ ابھی تو چلے ہم مانتے ہیں سیلاب تھا، افغانستان سے ہماری ٹریڈ کے ظاہر مسائل ہیں، اب وہ بارڈر کلوز ہیں تو اس وجہ سے ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ فروٹس جو ہیں یہ پچھلے 2 سے 3 دن میں نے نوٹس کیا ہے کہ اس میں 200 سے 300 گنا تک اضافہ ہوا ہے بھائی قیمتوں میں۔ پھل نہ کھائیں تو کیا کھائیں، پھر کیا کریں، یہ کیا ریزن ہے؟ آپ بالکل مدیحہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل اضافہ ہوا ہے۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ سیب جو ہے وہ ہم امپورٹ کرتے تھے ایران سے اور افغانستان سے، اسی طرح کیوی جو امپورٹ کرتے ہیں وہ ایران سے کرتے ہیں، اسی طرح جو اگر دیکھا جائے تو گرما جو ہے وہ ہم
अफ़गानिस्तान से इंपोर्ट करते हैं, अंगूर अफ़गानिस्तान से इंपोर्ट करते हैं, अनार अफ़गानिस्तान से इंपोर्ट करते हैं, इसी तरह काफ़ी फ्रूट्स हैं जो हम अफ़गानिस्तान से इंपोर्ट करते हैं। तो जब डेफिनेटली और बॉर्डर बंद हो गया, अभी ये 3-4 दिन पहले बॉर्डर बंद हुआ है, उस वजह से डेफिनेटली जिनके पास मौजूद है वो अपनी मनमानी कीमतों पे बेच रहे हैं, और उसके बाद साख्ता महंगाई, ये आप कह सकते हैं, साख्ता महंगाई और ज़्यादा है। उसके बाद मंडी, ये आपको एडमिट करना पड़ेगा। जी मैं एडमिट कर रहा हूँ। इवन दैट हम जाते हैं ना, ये जो इन्होंने सस्ते बाजारों के नाम पे जो लगाए हुए हैं, आप वहाँ चले जाएं तो वहाँ पे भी जो लिस्टें इन्होंने आवेज़ा की होती हैं, हम यहाँ पर खबर कुछ और दे के जाते हैं, हम रेट्स कुछ और अनाउंस करके जाते हैं, आगे जाके मैं लड़ रही होती हूँ, मैंने कहा भाई अभी बता के आए रेट्स, हम तो ये रेट्स बता के आए, आप लोगों ने कोई और ही लिस्ट लगाई, स्टैम्प भी लगी हुई है बाकायदा उस पे। बेसिकली ऐसा है कि ये एक मैकेनिज्म है प्राइस कंट्रोल कमेटी का, और जिस तरह से अगर देखा जाए तो हमारी ये जो लाहौर की ये प्राइस कंट्रोल कमेटी इस वक्त बनी है, उसमें जो सेक्रेटरी मार्केट कमेटी है शहजाद यूसुफ चीमा साहब हैं, वो जो उसको देखते हैं, डिप्टी कमिश्नर का अमला जो है वो उसको देखता है। बेसिकली ये एक मैकेनिज्म के तहत बननी चाहिए, लेकिन उस तरह उससे बरअक्स है। ये घर बैठ के जब रेट लिस्टें जब बनाएंगे तो डेफिनेटली पूरी इस तरह है कि वो उस कीमत पे आपको एक हरी मिर्च भी नहीं आपको पूरे पाकिस्तान से मिलेगी। तो वो बेसिकली ये चीज़ है। और दूसरी बात जो आपने की, सस्ते बाजार और जो इतवार बाजार हैं या सस्ते बाजार हैं या मरियम के बाजार हैं, अगर चले जाएं आपको, तो आपको थर्ड क्लास वो सब्जी जो थर्ड क्लास है, जो आप अपने गाय भैंसों को भी नहीं डाल सकते, वो सब्जी जो है वहां पे उस रेट पे मिल रही होती है। जो खराब होने के लिए मंडी वाले फेंक देते हैं, वो सब्जी जो है ना वो इन बाजारों पे मिलती है, और मैं समझता हूं कि वो एक मुज़र सेहत सब्जी होती है कि वो खानी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें स्मेल आ रही होती है, वो गली सड़ी सब्जियां होती हैं। तो दूसरी तो आप लोगों ने महंगी कर दी ना, फिर एक आम आदमी बेचारा गरीब आदमी कहां जाएगा? हमने महंगी नहीं की। देखें इसका मतलब इसका एक बड़ा एक अल्टरनेट एक इसमें है कि मंडी में क्या होता है, मंडी में हम ऑक्शन लगा के उसको सब्जी को सेल करते हैं, कि जब ऑक्शन लगा के सेल कर दी तो आगे उसके ऊपर हमारे ऊपर रेट लिस्ट इंप्लीमेंटेशन नहीं होती, क्योंकि हमने तो ऑक्शन लगा के बेचनी है, जितने की भी बिक जाए। हमारा जो है सवाल ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जो रेट लिस्ट बना रहे हैं हमारी ऑक्शन के मुताबिक बनाएं। अच्छा। ऐसा नहीं है कि आप जो सबसे कम कीमत पे जो जिसने बेच दी है आप उसके मुताबिक आप बता दें, अपने आकाओं को खुश करने के लिए अगर वो रेट लिस्ट को जो है वो एक गलत तरीके के साथ बनाते हैं तो इस तरह तो नहीं चलेगा। इस तरह तो महंगाई का तूफान बरपेगा। क्वालिटी कंट्रोल और प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो हैं वो अपना काम सिरे से नहीं कर रही हैं। जी नहीं कर रही। अगर वो करें तो मैं समझता हूं ये रोना ही खत्म हो जाए पाकिस्तान में। अगर हम लाहौर शहर की अगर बात करें तो यहाँ पे करोड़ों रुपया यहाँ पे जो है ना वो फाइन करने के बाद जो है ये मजिस्ट्रेट्स वगैरह जो है ना वो समझ ले कि एक जेन्युइन जो वो एक फीस जमा होती है वो करोड़ों रुपए है, और अरबों रुपए की करप्शन भी होती है। डेफिनेट अगर किसी का चालान नहीं किया तो वो जो है ना उसको ले दे के अंडर द टेबल जो है वो उसको काम चला लेते हैं। उनका वस किसके ऊपर चलता है? रेडी वालों के ऊपर। उनका वस किसके ऊपर चलता है? छोटे दुकानदारों के ऊपर। देखें अगर यही रेट लिस्ट अगर आप एक अच्छे मैकेनिज्म के साथ अगर बनाते हैं तो ना वो चालान की बारी आएगी, ना वो उसकी किसी किस्म की खुद साख्ता महंगाई करेगा, फिर आप बिल्कुल उसके ऊपर जो है ना वो एक आप तरीके के साथ उसको तो एक मेन आपने हमें रीजन बता दिया है। अच्छा ये अब सैलाब तो हर साल पाकिस्तान में आते हैं, ठीक है, और इस दफा भी सैलाब आया है। अब ये जो अफगानिस्तान के हमारे मामलात हैं वो इतनी जल्दी अभी सॉर्ट आउट तो होंगे नहीं, अभी बॉर्डर क्लोजिंग का मसला चलेगा कुछ अरसे तक। तो क्या समझते हैं आप कि हुकूमत को क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, क्या ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि एक आम आदमी को एटलीस्ट सब्जियां तो उसको खाने के लिए मिल जाए ना? मदीहा बड़ा सिंपल एक फार्मूला है इसमें। वो फार्मूला ये है कि हुकूमत को चाहिए जो ज़मींदार हैं, जो किसान हैं, उनको फैसिलिटेट करें। हमारे ही एक हमसाया मुल्क में वहाँ पे क्या होता है कि आधी कीमत पे बिजली देते हैं, आधी कीमत पे खाद देते हैं, आधी कीमत पे मेडिसिन देते हैं। यहाँ पे तो उल्टी गंगा बहती है, यहाँ पे खाद नापैद हो जाती है, यहाँ पे ब्लैक पे बेचा जाता है, यहाँ पे जो सीड है वो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। यहाँ पे समझ लें कि ये कोई फैसिलिटी जो है ना वो फराहम नहीं करते ज़मींदारों को, किसानों को।
اگر وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں اور ان کو بتائیں, ان کو ایجوکیٹ کریں. دیکھیں جو کسان ہے, جو زمیندار ہے, وہ پڑھا لکھا نہیں ہے, وہ حالات سے واقف نہیں ہے, اس کو نہیں پتا کہ کتنی پاکستان میں اس وقت گندم لگانی ہے. کبھی گندم بہت زیادہ لگ جاتی ہے اور وہ ریٹ 2200 روپے پہ آ جاتا ہے, کبھی بہت کم لگ جاتی ہے, وہی گندم 4000 روپے پہ پہنچ جاتی ہے. ایک میکنزم نہیں ہے نا, ایک میکنزم بنائے جس سے زمیندار کو, کسان کو کوئی نقصان نہ ہو. پاکستان میں وہ جو آئٹم بھی ہو, وہ چاہے سبزی کی ہو, وہ فروٹ کی ہو, وہ جو بھی ہو, ایک پتہ ہو کہ اتنے ایکڑ یا اتنے باغات ہم نے لگانے ہیں جس سے جو ہے نا ہمارا پاکستان میں اتنی ڈیمانڈ ہے اور اس کو پورا کیا جائے. ایک میکنزم ہو گیا, لیکن آپ بتائیے کہ کیا آڑتی طبقہ جو ہے یا آپ لوگ ہیں, آپ لوگ سیٹسفائیڈ ہیں حکومت کی طرف سے, یا کوئی آپ میسیج دینا چاہتے ہیں, کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کچھ چیزوں میں ہم بالکل ہم سیٹسفائیڈ بھی ہیں, ایگری بھی کرتے ہیں, کچھ چیزوں پہ ہمیں اختلافات بھی ہیں کہ ایسا نہیں, جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک میکنزم ہونا چاہیے, دیکھیں ایک طریقہ کار ہونا چاہیے. اسی طرح اگر دیکھا جائے تو ہماری جو سبزی منڈی کے جو لوگ ہیں, ہماری منڈی کی شفٹنگ کا معاملہ ہے. تو صدام یہ حالات ہے کہ وہاں پہ ایک عام آدمی تو جا ہی نہیں سکتا ہے, اس قدر گندگی. اگر آپ سوچیں بھی کبھی کہ چلو آپ سبزی منڈی چلے جاتے ہیں, وہاں سے جا کے تھوڑا آپ کو سستے پرائس پہ چیزیں مل جائیں گی, سبزیاں, فروٹس, تو آپ تو امیجن ہی نہیں کر سکتے نا, اتنی وہاں پہ حالات خراب ہیں, گندگی ہوتی ہے, اسمیل ہوتی ہے. وہاں پہ ایک عام آدمی کا جانا, وہ تو میں کہتی ہوں بیچارے آڑتی یا پھر وہ طبقہ جو وہاں پر جن کا بزنس ہے, وہ ان لوگوں کی تو مجبوری ہے. باقی کیا اس کو صحیح کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ یہ صحیح کس نے کرنا ہے؟ یہ گورنمنٹ کا کام ہے. گورنمنٹ ہم سے ٹیکس نہیں لیتی, کیا ہم گورنمنٹ کو مارکیٹ کمیٹی کی فیس نہیں دیتے کیا؟ ہم کیا کوئی ٹیکس چور ہیں کیا؟ ہم تو گورنمنٹ کو کروڑوں روپے, اربوں روپے ہم ٹیکس دیتے ہیں. تو اگر اس کے برعکس اگر ہماری مارکیٹ کے اوپر اگر وہ 10% بھی اگر لگا دینا, تو میں سمجھتا ہوں ایشیا کی بہترین منڈی چلے جائیں. آپ دبئی کی منڈی میں چلے جائیں, آپ جرمنی کی منڈی میں چلے جائیں, آپ سوئٹزرلینڈ کی منڈی میں چلے جائیں, وہاں پہ بھی منڈیاں موجود ہیں. آپ مدینہ پاک کی منڈی میں چلے جائیں, آپ جدہ کی منڈی میں چلے جائیں, آپ دبئی کی منڈی میں چلے جائیں, قطر کی منڈی میں چلے جائیں, آپ کو وہ منڈیاں نظر آئیں گی. جس طرح سے آپ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک شیشوں میں جوتے پڑے ہوتے ہیں یہاں پہ, اور کتابیں زمینوں پہ پڑی ہوتی ہیں, یہاں پہ تو الٹی گنگا ہے نا. تو اسی طرح وہاں پہ آپ چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو کوالٹی اور وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پہ فوڈ آئٹمز کی, کھانے پینے کی اشیاء کی کتنی قدر و قیمت ہے. وہاں پہ وہ قدر کرتے ہیں اپنے رزق کی, اور یہاں قدر کرتے ہیں, پھر ان کو رزق اللہ کی طرف سے دیا بھی جاتا ہے. مثال میں چلے جاتے جاتے بتا دیں خواتین کو جو سن رہی ہیں, دیکھ رہی ہیں, کہ سبزیاں کب تک سستی ہونے جا رہی ہیں؟ جی انشاءاللہ یہ 15-20 دن کا کام ہے. سمجھ لیں کہ 1 مہینے کے اندر یہ ساری آئٹمز جو ہیں انشاءاللہ اپنی مقررہ قیمتوں میں آ جائیں گی اور یہ سستی ہو جائیں گی انشاءاللہ. اور اللہ کے آگے دعا بھی کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ اور ہمارے پاکستان پہ جو ہے وہ کرم و فضل کرے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. بہت شکریہ. صدام حسین ہمارے ساتھ تھے. جی صدام اطہر صاحب ہمارے ساتھ تھے آج, اور آپ جنرل سیکرٹری ہیں سبزی اور فروٹ منڈی بادامی باغ. ہم نے جانا کہ کیا اقدامات پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے اٹھا کر کے صورتحال کو بہتر کیا جا سکتا ہے, سبزی منڈیوں کو, سستے بازاروں کو, عام مارکیٹس کو, کہ وہاں پر جو ریٹ لسٹیں پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے آویزہ تو کر دی جاتی ہیں لیکن چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں ہے. وہاں پر من مانی قیمتیں, یہ مافیا جو سرگرم ہے, اس مافیا کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے, اور سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں جو ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے, یہ اضافہ کب ختم ہونے جا رہا ہے؟